بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احادیث میں بیان کی گئی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج بھی ہیں۔ یہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ آخر کب سامنے آئیں گے؟ جن کو حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ ذوالقرنین نے ان کو روکنے کے لیے جو دیوار بنائی وہ کس چیز سے بنائی اور آج وہ دنیا میں کس جگہ واقع ہے؟ کیا وہ واقعی دیوار چین ہے یا کوئی اور جگہ ہے؟ تو انہی تمام باتوں کی تفصیلات جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے آسک مسلم ٹیچر کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے یہ نوٹیفیکیشن والی بیل کو ضرور آن کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے دو بڑی قومیں ہیں۔ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کے قصے پر نظر دوڑانے والے کو اس بات کا قطعی علم ہوگا کہ یہ دونوں قومیں موجود ہیں، اور جو دیوار بنائی گئی ہے وہ کوئی خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا، حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے دوسری طرف ایسی قوم پائی جو کہ بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بہت بڑے فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط روک اور دیوار بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی گئی تو حکم دیا کہ تیز آگ جلاؤ۔ جب لوہے کی چادریں آگ ہو گئیں تو فرمایا پگھلا ہوا تانبا لاؤ تاکہ میں اس کے اوپر ڈال دوں۔ تو ان میں نہ تو اس دیوار پر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ ہی وہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ذوالقرنین کہنے لگے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ اور اس بات کی دلیل ابن ماجہ کی مندرجہ ذیل صحیح حدیث سے بھی ملتی ہے کہ یہ امت اب بھی موجود ہے، بلکہ وہ روزانہ اسی کوشش میں لگی رہتی ہے کہ وہ یہاں سے لوگوں پر نکل جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج ماجوج اسے روزانہ کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، باقی کل کھودیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت سے بھی سخت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ انہیں لوگوں پر بھیج دے تو وہ اسے سوراخ کریں گے، حتیٰ کہ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھیں گے تو ان کا سردار کہے گا کہ واپس چلو، تم باقی انشاءاللہ کل کھودو گے، تو جب وہ واپس آئیں گے تو اسی حالت میں ہوگی جہاں پر وہ چھوڑ کر گئے تھے، تو وہ اس میں سوراخ کر کے لوگوں پر نکل آئیں گے، تو وہ سارے پانی کو جذب اور خشک کر جائیں گے، اور لوگ ان سے بچنے کے لیے اپنے قلعوں میں قلعہ بند ہو جائیں گے، تو وہ اپنے تیر آسمان کی طرف چلائیں گے، تو وہ تیر خون آلود ہو کر ان پر واپس آئے گا، تو وہ یہ کہنا شروع کریں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والوں پر بھی غلبہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی گدی میں ایک کیڑا پیدا فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ان کو قتل کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک زمین کے جانور موٹے اور ان کے جسم بھر جائیں گے، یعنی چربی سے بھر جائیں گے اور گوشت سے بھر جائیں گے۔ اور ایسے ہی ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ زینب بنت جہش سے بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس گھبراہٹ کی حالت میں داخل ہوئے اور کہنے لگے، لا الہ الا اللہ، عرب کو اس شر سے ہلاکت ہو
جو کہ قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ نے اپنے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا۔ اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا حالانکہ ہم میں صالح لوگ موجود ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی۔ ان تفصیلات سے ہٹ کر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے جو دیوار بنائی گئی ہے وہ آج کہاں موجود ہے؟ تو زمینی حقائق پر نظر رکھنے والے اور تاریخ دان تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ملک فارس کے رہائشی تھے، جو علاقے آج کے وسطی ایشیا میں موجود ہے، اور آج بھی وہاں جانے والوں کو ان کے آثار ملتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں اور اسی طرح بہت سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں ہمارے یہ علاتی بھائی ہیں۔ علاتی کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے باپ شریک بھائی ہیں، تو ان کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہی ہیں، لیکن ماں ان کی حوا نہیں ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جس کی حقیقت بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو سوتے میں احتلام ہو گیا تھا، تو جو نطفہ تھا وہ مٹی کے ساتھ مکس ہو گیا تھا، اور اس نطفے سے اللہ نے یاجوج ماجوج کی مخلوق کو پیدا فرمایا، اور پھر اس طرح سے ان کا توالد اور تناسل کا سلسلہ چلتا رہا۔ ناظرین سامعین، یہ جان کر آپ اور بھی حیران ہو جائیں گے کہ یاجوج ماجوج بڑے قسم کے جنگجو اور سخت جان قوم ہیں، اور ان کے اندر بھی 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو بہت لمبے تڑنگے ہیں، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ 120 ہاتھ ان کی لمبائی ہوگی، اتنی ہی ان کی چوڑائی ہوگی اور اتنی ہی ان کی موٹائی ہوگی، اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اگر وہ کسی پہاڑ سے ٹکرائیں تو پہاڑ کو گرا دیں۔ اور دوسری قسم ان کی وہ ہے جو قد میں تو بالکل چھوٹے ہیں، لیکن کان ان کے بڑے بڑے ہیں، اور اتنے بڑے کان ہیں کہ ایک کان کو بستر بنا کر لیٹ جاتے ہیں اور دوسرے کان کو اپنے اوپر بچھا لیتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے یاجوج ماجوج درمیانی قد کے ہیں، جن کا سائز تقریباً 30 ہاتھ تک بنتا ہے۔ تو ان تینوں کے بارے میں جب ذوالقرنین بادشاہ سے جب شکایت کی گئی کہ یہ بڑے خون ریز ہیں، لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں اور مار پیٹ کرتے ہیں، تو ان کی شکایت پر انہوں نے سد سکندری قائم فرمائی تھی۔ تو اس کے بارے میں مفسرین اور ماہرین نے اپنی اپنی تحقیق سے مختلف جگہوں کو سد سکندری قرار دیا۔ کسی نے کہا کہ دیوار چین سد سکندری ہے، اور یہی ہم اکثر کتابوں اور لوگوں سے اب تک سنتے چلے آ رہے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ کہا، تو اکثر مفسرین اور محدثین کی رائے تو یہی ہے کہ وہ دیوار رشیا میں موجود ہے۔ جی ہاں ناظرین و سامعین، آپ نے بالکل صحیح سنا، یہ دیوار رشیا میں موجود ہے، چین والی دیوار نہیں ہے، مگر رشیا کے کسی مقام پر وہ دیوار موجود ہے اور وہ ابھی تک قائم ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس دیوار کو انسانوں سے اوجھل کر رکھا ہے۔ قرب قیامت میں وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد یہ قوم نکلے گی اور بحر تبریہ کو پی جائے گی، لوگوں کو مار پیٹ کرے گی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر مسلمانوں کو جمع کر کے وہاں پناہ میں چلے جائیں گے، اور وہاں اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ اس آفت سے ہماری حفاظت فرما اور ان کو دفع کر دے۔ اور پھر ان کی گردن میں ایک پھوڑا نکلے گا، جسے میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا کہ جس کے نتیجے میں ساری قوم ہلاک ہو جائے گی، اور پھر جب تعفن اور بدبو جب پھیلے گی تو پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، تو پانچویں زمین سے اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق کو بھیجیں گے جو بڑے بڑے پرندوں کی شکل میں ہوں گے۔ وہ مخلوق آ کر ان کو پکڑ کر دور دریاؤں اور سمندروں میں پھینک دے گی، اور پھر ایک زوردار بارش اللہ کی طرف سے نازل ہوگی اور پوری زمین دھل کر صاف ہو جائے گی، اور یوں ان کا تعفن اور بدبو ختم ہو جائے گا اور مسلمانوں کو نجات مل جائے گی۔ یہ ہے یاجوج ماجوج کی خلاصتاً ایک تفصیل جو ہم نے یہاں ذکر کی،
امید کرتا ہوں آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام دجالی فتنوں اور اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔